بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقلال کا۔ آپ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جڑے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے جو آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے۔ پیارے دوستو، بلال ابن رباح، جن کو بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ حبشی نسل کے غلام تھے۔ مشرکین مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ان پر بہت سے ظلم اٹھائے۔ ان مظالم کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ دوستو، یہی وہ بلال ہیں جن کے قدموں کی آواز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی، اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن خاص ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں کے تار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کوئی ڈرتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ دوستو، پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ یار دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان پر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے، ان کا تذکرہ ہی انسان کو حیران و پریشان کر دیتا ہے کہ یہ مظالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے برداشت کیے۔ آئیے ان مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف تھا، جو قریش کا سردار تھا، جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کلمہ توحید پڑھ لیا اور اس کا علم اس کے آقا امیہ بن خلف کو ہوا،
तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती दोपहर में वादी मक्का के झुलसाने वाले पत्थरों पर चित लिटा देता और एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख देता और कहता, तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद को छोड़ दे और लातो इज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, वो इस खौफनाक तकलीफ़ में भी अहद अहद ही पुकारते रहते थे। बलाज़री ने हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, मैं एक दफ़ा बिलाल के पास से गुज़रा, उन्हें अजियत दी जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन तपते हुए पत्थरों पर रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल कह रहे थे, मैं लातो इज़्ज़ा को रब मानने से इनकार करता। उमैया को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें बढ़ चढ़ कर पीट रहा था। वो उनके पास जाता और उनके हलक पर तान कर मुक्का मारता। वो बेहोश हो जाते, फिर होश आता तो उनके होंठों से अहद अहद ही का नारा बुलंद होता था। प्यारे दोस्तों, ज़रा इन मुजालिम का सोचें कि इस्लाम की खातिर इन हस्तियों ने कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए। लेकिन याद रहे कि ये लोग अल्लाह ताला के मुंतखब करदा लोग हैं, जिनको अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ बख्शना था। ये उन लोगों का पुख्ता ईमान ही था जिसके बाइस उन्होंने हर तरह के मुजालिम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने ईमान और यकीन पर आँच ना आने दी। एक और रिवायत है जो बलाज़री ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है कि मुशरिकीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन में रस्सी डाल देते थे और बच्चों से कहते थे कि इसे ले जाओ और मक्का के पहाड़ों के दरमियान घसीटते फिरो। बच्चे इसी तरह करते, मगर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद अहद पुकारते चले जाते थे। और बलाज़री ही ने बयान किया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद बयान फरमाया, मुशरिकीन ने मुझे एक दिन रात मुसलसल प्यासा रखा, फिर इंतहाई गर्म दिन में गर्म पत्थरों पर लिटाकर अजियतें देते रहे। फिर दोस्तों, ये रिवायात बताती हैं कि मुशरिकीन ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ढाए जाने वाले इन्हीं मज़ालिम के हवाले से एक वाक़या आपके गोशगुजार करते हैं जो एक दर्दनाक वाक़या है। कहते हैं, अबू जहल ने दावा किया कि मैं बिलाल को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो मजबूर होकर मोहम्मद का कलमा छोड़ देगा। तो उमैया बिन खल्फ ने अबू जहल से कहा, यह तुम्हारी भूल है दोस्त, ये सज़ाएं तो इस काले पहाड़ के लिए लज्जत का बायस बन चुकी हैं। मैंने किसी काली औरत के बच्चे को इससे बढ़कर सब्र करने वाला नहीं पाया। तुम इसके साथ क्या करोगे? अबू जहल तकब्बुराना लहजे में बोला, आज शदीद गर्मी का दिन है, सूरज की इस तपिश में इसे लोहे की ज़िरा पहनाऊंगा, फिर मक्का की पथरीली ज़मीन पर धूप में सुलाऊंगा। वो ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आखिर इंसान है, कोई पत्थर तो नहीं कि पिघल ना सके। और अबू जहल अपने शैतानी मंसूबे को अमल में लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांध कर लाया गया, फिर उन्हें एक जगह गर्म रेत पर लेटा दिया गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों में बंधे हुए बेबसी से गर्म रेत पर तड़पते रहे। चिलचिलाती धूप की गर्म और तेज़ शुआएं तीरों की तरह जिस्म को छलनी कर रही थी। सूरज उन्हें डसता रहा, बहता पसीना उनकी आंखों में पड़ता रहा। तकलीफ़ की कोई हद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के दीन की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत कि ये दुनिया तो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, जहाँ माजी का ना कोई पछतावा होगा, न मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जन्नत को हासिल करने के लिए सब्र की हर इंतहा को पार करने का तहैया किए बैठे थे। उधर उमैया और अबू जहल कुछ देर बाद वापस आए। उनका ख्याल था कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज ज़रूर उनसे माफ़ी मांग कर इस अजाब से छुटकारा पाने की भीख मांगेंगे। अबू जहल और उसके साथ ही एक पूरी जमात बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से माफ़ी के अल्फाज सुनने के लिए उनके करीब आई। जो ही बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र उन पर पड़ी, वो अपनी तकलीफ़ भूल गए। खुदा के दुश्मनों को देखकर उनकी कुव्वत बर्दाश्त एक मरतबा फिर अपनी इंतहा को पहुँच गई। इस दौरान में अबू जहल उन पर झुका हुआ बोला, बिलाल अब सुनाओ कैसे हो? आहद आहद। अबू जहल को यूं मालूम हुआ कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके चेहरे पर मक्का की तपती हुई रेत फेंक दी है। उसका रंग बदल गया, सीना तंग हो गया। एक ज़ोरदार तमाचा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पर दे मारा और चीखा, ऐ काली औरत के बच्चे, तुम अभी तक अपनी सरकशी पर कायम हो?
یہ کہہ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک بڑی سی چٹان نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر شیطانی چمک آئی۔ لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، چلو یہ چٹان اس حقیر غلام کے سینے پر رکھ دو۔ لوگوں نے مل کر بھاری بھرکم چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دی۔ بوجھ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اور بھی شدت سے دکھنے لگا، لیکن ان کے عزم اور حوصلے میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ وہ دھیمی آواز میں احد احد کا توحیدی نغمہ گنگنانے لگے۔ درد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ پتھر کے بوجھ سے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا، آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کراہنے لگے۔ بے رحم امیہ اور ابو جہل اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد نہیں کہہ سکتے، بلکہ درد انگیز آوازیں نکال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں بھی بند ہو گئیں اور کچھ لمحوں بعد ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، مگر ان کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ کہیں بلال کے ہونٹوں پر محمد اور اس کے دین سے بیزاری کے کلمات تو نہیں نکل رہے۔ اس اشتیاق میں وہ فوراً قریب آئے اور کان لگا کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سننے لگے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دھیمی اور آہستہ سی آواز میں کہہ رہے تھے، آہد آہد، یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے یونس علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات دے اور پھر آزمائش میں نہ ڈال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ دونوں کافروں کے لیے یہ منظر برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو اس غلط فہمی میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے التجا کرے گا، مگر وہ اس خدائے واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے۔ دوستو، ابو جہل بھی ابو امیہ کی اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ اس غلام کو قتل کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا، پورا مکہ جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ امیہ اور ابو جہل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف لپکے۔ مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور وہ اپنے اللہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدد کی دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ جلدی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا تھا، اور کافر ایک چٹان کے سائے تلے بیٹھ کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ظلم اکیلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر نہیں ہو رہا، بلکہ ہر کمزور مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اور تو اور کفار تو اچھے خاصی اثر و رسوخ والے 9 مسلموں پر بھی قیامت ڈھا رہے ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ بھلا کر امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے، امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ چمک کر بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعصب سے بھری آواز میں کہا، کیا اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بس رہنے دو، اپنی یہ نصیحتیں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، یہ تم ہی نے اسے بگاڑا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے تو اسے سیدھے راستے کا پتہ بتایا تھا۔ اچھا خیر، جو بھی ہو، اب تم اپنا راستہ نہ دو۔ نہیں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جھیلوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا۔ تو پھر جان لو امیہ، یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دکھتی رگ یعنی مال پر ہاتھ رکھا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کو برا بھلا کہے اور ان کا انکار کرے؟ تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ آپ خریدیں گے اسے؟ وہ بے یقینی سے بولا، ہاں خریدوں گا۔ کیا قیمت ادا کرو گے؟ جتنی تم چاہو گے، 5 اوقیہ سونا۔ میاں نے اپنی طرف سے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جائیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، یہ رقم بیانے کے طور پر لو اور اس غلام کو چھوڑ دو۔
उमैया ने बेयकीनी से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखा और हैरत से ये कहे बगैर ना रह सका, है अबू बकर, तुम बिलाशुबा हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शख्स हो। खुदा की कसम, तुम एक ओकिया भी कह देते तो मैं ले लेता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम बिलाल के बदले 100 ओकिया से ज़्यादा भी मांगते तो मैं वो भी अदा करने पर आमादा हो जाता और बिलाल को आज़ाद करवा लेता। ये कहकर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ बढ़े और उनके सीने पर रखी चट्टान हटाने लगे। शर्म के मारे कुछ और लोग उनकी मदद को आए और फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने पर रखा हुआ पत्थर हट गया। वो अब आज़ाद थे, हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ाद। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहब्बत से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ थाम लिया और उन्हें सहारा देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले चले। रास्ते में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, आपने अगर मुझे अपने लिए ख़रीदा है तो मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के पास रहूँगा, लेकिन अगर अल्लाह के लिए ख़रीदा है तो मुझे अल्लाह के काम के लिए छोड़ दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश रहे। दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा। अज़ियत से उनके चेहरे पर थकन के आसार नुमायाँ थे, लेकिन आँखों की चमक जुल्म से आज़ादी की तमानियत भी ज़ाहिर कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अबू बकर, क्या तुमने बिलाल को ख़रीद लिया है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शान बेनियाज़ी से बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे आज़ाद कर दिया है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये आज़ादी फौरी जुल्म से रिहाई का बाइस तो बन गई, मगर ज़िंदगी एक नई आजमाइश की सख्तियाँ लेकर उनके सामने आ गई। जिस आज़ादी के वो ख्वाब देखा करते थे उसकी कीमत अदा करना उन्हें मुश्किल लग रहा था। दरअसल बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास कोई सरमाया नहीं था जिससे वो कारोबार करते, कोई घर नहीं था जिसमें वो सर छुपाते, कोई रिश्तेदार नहीं था जिसका वो सहारा लेते। उमैया ऐसे ही नहीं कहता था कि जो लिबास, जो रहाइश और जो तरह तरह के खाने इसे मुयस्सर हैं वो जब नहीं होंगे तो फिर तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अलबत्ता इस मौके पर फिर मुसलमानों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन शफ़क़त बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद को आया और उनके लिए खाने पीने, पहनने और रहने का इंतज़ाम हो गया। ये इंतज़ाम अगरचे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए किसी अजीम नेमत से कम नहीं था, लेकिन बहुत जल्द कुरैश मक्का के अदम ताउन के बाइस मुसलमानों की हालत पतली हो गई, नौबत फाकों पर आ गई। ख़ास तौर पर जब कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का बाइकाट किया और उन्हें शिब अबी तालिब में मैसूर कर दिया, तो ये लोग ज़िंदा रहने के लिए कुछ नेवालों को भी तरस जाते। बड़ी मुश्किल से जान और जिस्म का रिश्ता कायम रखा गया। आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कुछ कुरैशी रिश्तेदारों की मदाखलत से ये बाइकाट ख़त्म हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कुछ आसानी हुई। याद रहे कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी ये सारी तकालीफ बर्दाश्त की। इसके कुछ अरसे बाद जब कुफार का जुल्म और बढ़ा तो मुसलमानों का एक गरोह हबशा की तरफ हिजरत कर गया। यह हिजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से ही की गई, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हिजरत में शामिल ना हो सके। ज़ाहिर है उनके पास उसके वसाइल ही नहीं थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे मुसलमानों के हमरा कुफार के ताने, गालियाँ, बदतमीज़ियाँ और जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन वो इस पहलू से खुश थे कि जुल्म की ये आंधी उन दिनों से तो बिलाशुबा कम ही थी जिसका सामना उन्हें ग़ुलामी के दौर में था। इस दौरान में कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को ये तसल्ली और बशारत दी जा रही थी कि बहुत जल्द उनकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है और कुफार की सरकशी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। इसी तरह जुल्म के 13 साल एक एक करके बीत गए। मुसलमानों पर अगरचे इन बरसों का हर लम्हा एक एक सदी पर भारी था, मगर अल्लाह के बख्शे हुए सब्र और ईमान की ताकत ने उन्हें इस आजमाइश में सुरखरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुख भरी दास्तान कि कैसे ग़ुलामी के दौर में उन पर मुजालिम ढाए गए और आज़ाद होने के बाद के मक्की दौर में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी किसी आजमाइश से कम ना थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो तज़किरा था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का और इस्लाम लाने के बाद के हालात का। अब तज़किरा करते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस सआदत का
جو آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کی صورت میں حاصل ہوئی۔ دوستو، دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز 5 مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، جو 1400 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ آج بھی اس آواز کے الفاظ و کلمات وہی ہیں اور ان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ ان کلمات کو روئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی، وہ نہ تو کوئی با اثر شخص تھا اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت کہ جس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ وہ ایک حبشی غلام تھا جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا دل بے حد حسین تھا۔ سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو اذان کی ابتدا کا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اذان کی ابتدا کا یہ واقعہ ایک ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس یا جسے بگل کہتے ہیں وہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو۔ اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی، تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ اذان کی ابتدا کا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے تانا دیا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن ایسا رکھا ہے جسے شین اور سین کی تمیز نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو اس روز صبح ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر صحابی نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو صبح ہوئی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کا سین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شین ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ مستند کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، اور اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک من گھڑت اور بے اصل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے واقعات اگر کوئی بیان کرے تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ واقعات درست نہیں ہیں۔ حالانکہ اس واقعے کو آپ نے شاعری میں اور قوالی میں بھی سنا ہوگا۔ قوالوں نے یہ قصہ اپنے سے گھڑ دیا ہے، اور قوالی میں یوں کہتے ہیں کہ بلال نے جب تک اذان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھیے نہ مطلق سحر ہوئی۔ یاد رہے کہ اکثر قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں، اور یہ لوگ جاہل طبقے میں شرکیہ عقائد کو پھیلاتے ہیں۔ ایسی قوالیاں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس واقعے سے ان لوگوں نے یہ واقعہ گھڑ دیا ہے وہ اصل واقعہ اس طرح سے ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 595۔ پیارے دوستو اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ اس روایت میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی لکنت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ پیارے دوستوں مذکورہ واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن ہونے کے حوالے سے تھے۔ یاد رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے 7 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کام کاج، سودا سلف لانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سر انجام دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام، اس کی نگرانی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد تھی۔ دکھ ہو یا سکھ، قیام ہو یا سفر، امن ہو یا جنگ، غرض ہر حالت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور سفر و حضر میں اذان کے فرائض بھی آپ ہی کے ذمہ ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کوہرام برپا تھا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال تھے، مرد اور عورتیں زارو کے تار رو رہے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے۔ کیسے رہتے؟ مسجد نبوی کا ہر گوشہ، حجروں کا ایک ایک دروازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اس طرح بڑھ گیا، لبیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی پرکیف اور نورانی فضاؤں میں داخل ہوئے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ بے قراری کے عالم میں سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام کو حلب سے بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے ہیں۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے قریب گر گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی۔ لوگ التجائیں کرنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہی درد بھری اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت کی، بھائیو یہ میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب پردے میں چھپ گئے، اب بتاؤ کہ اذان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے رائے دی اور فرمایا کہ کسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بے حد محبت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی گئے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو روضہ انور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تو روزانہ 5 وقتہ اذان ہوتی تھی اور لوگ اذان سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہی تھے، لیکن مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، عورتیں، بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ آج لوگوں کے قدم مسجد نبوی کی جانب عجیب والہانہ انداز سے اٹھ رہے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری مسجدوں کے نمازی بھی آج مسجد نبوی میں آ گئے۔ جو شخص بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتا اس کی نظریں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متلاشی تھی۔ بچوں نے بھی اس مؤذن کو دیکھ لیا جس کی آواز مدینے کی آبادی کو بے خود کر کے مسجد نبوی میں لے آتی تھی۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال تو آ گئے۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا، بے چینی بڑھ گئی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بھی اکثر سنا اور بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری اذان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی، اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے آخری اذان دی ہے، جبکہ بعض اس کے قائل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہیں دی، واللہ اعلم۔ البتہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ اس قصے کو حافظ ذہبی، ابن عبد الہادی، مزی، ابن کثیر، ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے ضعیف اور منکر واہی بلکہ موضوع قرار دیا ہے، کیونکہ سند میں کئی روایات مجاہیل ہیں جن کا عطا پتہ معلوم نہیں، لہٰذا اس واقعے کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس بارے بتانا چاہیے۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے، جہاں 20 ہجری 641 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض واقعات درست بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ واقعات مستند نہیں ہیں، کیونکہ ان کے راوی یا تو قابل اعتبار نہیں ہیں یا کاذب ہیں، یا ان کا عطا پتہ نہیں۔ جو واقعات درست ہیں وہ صحیح روایات میں اور احادیث کی صحیح کتب میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں چپلوں کی چاپ کے حوالے سے واقعہ ملاحظہ فرمائیں، جو کہ صحیح روایت میں یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید، خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتلاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی، جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیے، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں اوقات غیر مکروہ میں پڑھنا مراد ہے، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ آپ یہ جواب دیں اور امت اس پر عمل کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے، اس لیے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی جانب مبذول کراتے چلیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے حوالے سے ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں؟ سارے پیغمبروں کے آگے آگے آپ ہوں گے، سارے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا، تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا اور تم مجھے دیکھتے رہو گے، جنت کا راستہ طے ہوتا رہے گا۔
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فتاوی شرح بخاری میں اس واقعے کو بھی فرضی بتلایا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح روایات میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یوں بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں علم الملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگزشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی۔ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی۔ حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف پڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حولیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستوں، یہ تھے چند واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شان و مرتبے کے حوالے سے، جن میں سے چند واقعات کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب تو ہیں لیکن ان واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ من گھڑت ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا تھا۔ وہی امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے اور جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں غزوہ بدر میں 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور انہیں جنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل میں نے کبھی اتنا خاموش اور اس قدر گمسم نہیں دیکھا تھا۔ اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم فوج کی فتح و نصرت کے لیے سربسجود رہے۔ 17 رمضان المبارک کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر مسلمان فوج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے مطلع کیا۔ پھر ایک ایسی جنگ ہوئی کہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور لاشیں زمین پر گرتے دیکھے گئے۔ سارا دن مارکا جاری رہا اور بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اس جنگ کا آغاز ہی مشرکین کے لیے نہایت برا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے 3 سورما موت کے گھاٹ اتر گئے، اور عتبہ بن ربیعہ جیسا رئیس مکہ اور بہادر شخص اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے سارے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی عتبہ تمام لشکر کا سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار کا قتل ہو جانا پورے لشکر کی شکست ہوتی ہے۔ لیکن ان تینوں کی موت کے بعد ابو جہل موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور اپنے لشکر کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ وہ اپنی ان تسلیوں سے لشکر کو بھاگنے سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور قریش کے پاؤں جم گئے۔ ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ ایک طرف اپنی کثرت تعداد اور اسلحے پر بھروسہ تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب ابو جہل کی اس جوش دلانے والی تقریر سے کفر کو بپھرتا ہوا دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بارگاہ الوحیت میں گڑ گڑا رہے تھے، اور زمین و آسمان کا مالک ان کی دعاؤں کو سن رہا تھا۔ کہتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پرانے دوست تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کا امیہ بن خلف سے ایک کاروباری معاہدہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں وہ امیہ کے مال کی حفاظت کریں گے، جبکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال مکہ میں رہ گیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار امیہ بن خلف ہوگا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کو میدان بدر میں دیکھا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار ہو جائے، شاید اس بہانے سے اسے ہدایت کا راستہ مل جائے۔ چنانچہ جب مسلمان جنگ میں مصروف تھے اور کافر مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اساطین قریش کہلاتے تھے قتل کیے جا چکے تھے، تو سیدنا عبد الرحمن نظر بچا کر امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو ایک پہاڑی پر لے گئے۔ اتفاق سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ انہوں نے فوری طور پر انصار کو بتایا، وہ اس کے پیچھے دوڑے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کے بیٹے کو ان انصار مجاہدین کے آگے کر دیا۔ انصار نے اسے قتل کر دیا، لیکن انصاری مجاہدین اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل ہدف تو امیہ بن خلف تھا، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا ان کو گوارا نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امیہ بھاری بھرکم آدمی تھا، دوڑنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور میں اس کے اوپر اوندھا پڑ گیا تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن انصار نے اس حالت میں پاؤں کے نیچے تلواریں چلا کر اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو بچانے میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر بھی ایک زخم آیا جس کا نشان مدتوں تک باقی رہا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی گئے، کیونکہ امیہ کو بچانے سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں جو انہوں نے کافروں سے چھینی تھی۔ ان کو وہ زمین پر رکھ کر امیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے روز امیہ بن خلف اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، عبد الرحمن، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہت بہتر ہوں۔ آج جیسا ہیبت ناک منظر تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟
مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اس کو فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ امیہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم لوگوں میں وہ کون ہے جس نے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ حمزہ بن ابی عبد المطلب ہے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے وہ سارے ظلم و ستم یاد آ گئے جو وہ مکہ میں ان پر ڈھایا کرتا تھا۔ چنانچہ امیہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ کافروں کا سرغنہ ہے، اب یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں نے کہا، بلال، یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو آواز دی اور انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان دونوں کا بچاؤ کر رہا تھا کہ ایک شخص نے امیہ کے بیٹے کو تلوار کی ایک ضرب لگائی جس سے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے کہا، بھاگ جاؤ، لیکن آج بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ باخدا میں آج تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد انصار نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ پیارے دوستو، جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا تذکرہ ہے تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر بلال بن ابی رباح، حضرت سعد اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ پھر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس دن اہل مدینہ کی خوشی اس قدر عیاں اور بے خود تھی کہ مدینہ والوں کو کسی دن اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ بچیوں کی زبان پر بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں پیش قدمی سے کام لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرما لی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے اور بعد میں حضرت ابو طریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبد الرحمن خشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات ہوئی۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال، تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن مقرر ہونے کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے مت والوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس مؤذن خاص کو یہ فخر حاصل تھا کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ انہیں حکم ہوا کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدائے تکبیر بلند کریں۔ خدا کی قدرت، وہ خانہ کعبہ جو کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا اور مدتوں صنم خانہ رہا تھا، وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر ایک حبشی نیاد کے نغمے توحید سے گونجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد اور جنگی مارکوں میں شرکت کے حوالے سے کوئی خاص روایات نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے شامی مہم میں شرکت کی۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی سرسبز شاداب زمین پسند آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جو پہلے یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ جوڑنے کی استدعا کی، اور استدعا کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ دوستو، چونکہ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی، لہٰذا انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی، ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ابو بکر بن عبد اللیل ہے، لیکن بعض اردو سیرت نگاروں نے بغیر تحقیق کے انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا ہے، اور جس طرح بہت سے واقعات آپ سے بغیر تحقیق کے منسوب ہیں، اسی طرح اس روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی اصل حقیقت آپ کو بتلا دی گئی ہے۔ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کہے تو آپ اس کی تصحیح ضرور فرمائیں۔ اس کے علاوہ بنو زہرہ اور ابو درداء کے خاندان میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، بات کی جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کی تو حسن اخلاق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ فضل و کمال کو نہایت بلند کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ پیارے دوستو، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص مقصد حیات تھا، ہر وقت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے تو خادم جانثار کی طرح ہمراہ ہوتے، عیدین و استسقاء کے مواقع پر بلم لے کر آگے آگے چلتے، واز و پند کی مجلسوں میں ساتھ جاتے، افلاس و ناداری کے باوجود ان کو جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے رکھ چھوڑتے۔ ایک دفعہ برنی کھجوریں جو نہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، بلال یہ کہاں سے؟ عرض کیا، میرے پاس جو کھجوریں تھیں وہ نہایت خراب قسم کی تھیں، کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے 2 سا دے کر یہ 1 سا اچھی کھجوریں حاصل کی۔ ارشاد ہوا، اف ایسا نہ کرو، یہ تو عین ربا ہے، اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی کھجوروں کو فروخت کرتے، پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی میں جن عبرتناک مظالم اور مصائب کے متحمل ہوئے، اس سے ان کی غیر معمولی استقامت و استقلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح تواضع و خاکساری ان کی فطرت میں داخل تھی۔ لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہیں لیکن وہ من گھڑت ہیں، وہ جان کر آپ کی کافی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔